عزیز سامعین، اللہ رب العزت نے کتاب اللہ کے اندر ایک اصولی قاعدہ بیان فرمایا ہے مخلوق کے رزق کے حوالے سے۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنے بھی زمین کے اوپر جاندار چلنے پھرنے والی مخلوق ہے، باشمول انسان، جانور، چوپائے، سب کچھ اس کے اندر شامل ہے۔ فرمایا ان سب کا جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ ذمہ لے کر اللہ تعالیٰ نے مزید تسلی دینے کے لیے، خاص کر ابن آدم کو، انسانوں کو مزید تسلی دینے کے لیے اپنے اسماء حسنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چند بتلائے ہیں، اسی میں سے دو اسماء کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب جو کیا ہے اس کا تعلق بھی رزق کے ساتھ۔ ایک اللہ تعالیٰ نے اپنا نام جو ہمیں بتلایا وہ ہے رازق، رزق دینے والا، لیکن ساتھ ہی بتلایا الرزاق بھی ہے، یعنی خوب رزق دینے والا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مبالغہ رائی سے کام لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ یہ سارا کچھ لیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی الرازق بھی ہے اور الرزاق بھی ہے، تو کیا ممکن ہے کہ دنیا کے اندر چند روزہ اس زندگی کے اندر کچھ ایسے عوامل، کچھ ایسے عناصر یا ہمارے کچھ ایسے اعمال، کیا وہ بروئے کار لاتے ہوئے ممکن ہے کہ ہم اپنے رزق کے حصول کے اندر آسانی پیدا کریں، یا اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے برکت حاصل کی جا سکتی ہو، یا کچھ ایسے اعمال ہوں جس کی وجہ سے معاذ اللہ اسی رزق کے اندر بے برکتی آتی ہو یا کسی قسم کی تنگی آتی ہو؟ رزق تو پورا ملے گا جو اللہ رب العزت نے لکھ دیا، لیکن اس کے حصول کے لیے اگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ پیا، یا اس کے ساتھ مزید یہ کہ انسان جو ہے وہ ذہنی امراض کا شکار ہو جائے جسے بے برکتی کہا جا سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر دیکھا جائے کچھ ایسے اعمال اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتلائے ہیں جس کی وجہ سے دنیا کی اس چند روزہ زندگی کے اندر رزق کا جو معاملہ اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان بھی کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر بڑی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلا بنیادی نقطہ ایمان لانے کے بعد جو رزق کے اندر آسانی والا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الطلاق کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ تعالیٰ کا صحیح معنوں میں تقوی اختیار کرے نا، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کا ایک انعام یہ دیتے ہیں، اس کے لیے مخرج بناتے ہیں۔ مخرج کا مطلب ہوتا ہے تنگی، مصیبت، کسی پریشانی کے اندر گرفتار انسان، اس کا نکلنے کا راستہ۔ اللہ اکبر۔ دوسرا انعام وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق مہیا کریں گے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا، اس کے ذہن میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی خشیت کو اپنے دل کے اندر رکھے۔ امام سعید بن جبیر رحمہ اللہ، ان سے پوچھا ان کے شاگرد نے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو خشیت ہے، تقوی، اس سے کیا مراد ہے؟ کہنے لگے یہ خشیت ایسی ہے کہ تم اپنے اور گناہ کے درمیان اس خشیت کو حائل کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اور اس کی ایک بڑی بہترین مثال امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ، وہ اپنے دور کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اور اس شخص کا واقعہ جو بعد میں توبہ طائب ہوا، اپنی زندگی کو اس نے تبدیل کیا۔ کہنے لگے کہ عرابی شخص تھا، بدو شخص تھا وہ، اور عرابیوں کی یہ خاتون اس کے ساتھ یہ صحرا میں چلا گیا، اور نیت جو تھی وہ اس کے اندر فطور تھا، بدکاری کی نیت سے دونوں چل پڑے۔ لیکن اسی اسنا میں رات کا وقت ہے، صحرا ہے، اس عرابی شخص نے دیکھا کہ وہ خاتون جو ہے وہ کانپ رہی ہے، ڈر کو خوف ہے اس کے اندر، تو فوراً پوچھنے لگا مما تخافین نحن فی المکان لا یرانا الا الکواکب، تم کس بات سے ڈر رہی ہو؟ ہم تو اس جگہ اس وقت موجود ہیں کہ ماں سوائے آسمان کے ستاروں سے ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ستارے بس سامنے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ خاتون کہنے لگی این خالق الکواکب و این رب الکواکب، ان ستاروں کا رب اور خالق کدھر ہے؟ وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس موقع پر وہ عرابی نے اپنی نیت کو بدل لیا، اپنی پوری زندگی کو بدل لیا۔ یہ ہے محترم بھائیو تقوی۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ الطلاق کے اندر قاعدہ بیان کیا ہے، تقوی اختیار کرنے سے رزق وہاں سے مہیا کیا جائے گا جہاں سے بندے کی کوئی انسان کی سوچ میں بھی نہیں آتا۔
लंबा अरसा इंसान ने एक जगह इन्वेस्टमेंट की, सरमायाकारी की। अब इंसान सोचता है कि भाई यहाँ से मुझे नफ़ा बख्श दौलत मिले, माल मिले। नहीं, अल्लाह ताला के इरादे कुछ और हैं। हाँ, अल्लाह ताला ये इनाम तब तुम्हें देंगे जब तुम तकवा इख्तियार करो। यही इमाम रजब रहमहुल्लाह, काजी अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह 5वीं सदी हिजरी के मक्का के अंदर बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनका वाक़या बयान करते हैं। कहते हैं काजी अबू बकर रहमतुल्लाह मक्के के अंदर दौरान तालीम के हसूल के दौरान एक वक्त आया कि बड़ी मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा। घर के अंदर फ़क्र व फाके का मामला था। उसी इस्लाम में एक दिन उन्होंने ये अपना तय किया कि मेरी जितनी किताबें, उनमें से आधी किताबें मुझे लगता है बेचनी पड़ेंगी। किताबें बड़ी नायाब होती थी उस दौर में। बेच कर जो घर का मामला जो सीधा करूँगा। अभी शादी ब्याह भी नहीं हुआ, बाकी अखराजात घर के। कहते हैं इसी इस्लाम में मैं हरम से निकला और रास्ते में गली से मैं गुजर रहा, एक थैली देखी मैंने, रेशम की थैली थी। मैंने उठाई तो जब मैंने खोला तो कहते हैं मा तरा आईनी मिसला हुकत, उसके अंदर इतना खूबसूरत एक हार था हीरे मोती का कि मेरी आंखों ने कभी भी इतना खूबसूरत नहीं देखा। पता चला बड़ा कीमती है। अब हमारे में से कोई होता है कहता अभी अल्लाह ताला के दीन के लिए वक़फ़ हैं, लगता है अल्लाह ताला की तरफ से इनाम आया है कि ऊपर से अल्लाह ताला ने गिरा दिया। नहीं, तकवे का तकादा यह है कि रास्ते में गिरी हुई चीज़ को उठाया, उसको इस्तेमाल नहीं किया, घर में ले गए कि घर में जाके रखूंगा, बाद में जो जिस शख्स की ये गुमशुदा चीज़ है उसका ख़जाना है मैं उसको वापस लौटा दूंगा। कहते अभी मैं घर में गया ही था, ऐलान हो गया। एक बुजुर्ग, एक शेख, हज का सीज़न था और वो मुनादी के ज़रिए से ऐलान करवा रहे थे मक्का के अंदर। उस थैली की पूरी निशानियाँ, उसके अंदर हार हीरे मोती का, इस तरह जो वो लेकर आएगा उसे 500 दिनार बतौर इनाम में दूंगा। अब 500 दिनार, एक दिनार सोने का सिक्का और 500 दिनार आज पाकिस्तानी करेंसी के अंदर लाखों का बनता है। यानी पता चला अगर लाखों की कीमत सिर्फ इनाम के तौर पर दी जा रही है तो उस हार की कीमत तो करोड़ों में होगी। अल्लाह अकबर। फौरन गए, जाकर उस शेख को, उस बुजुर्ग को अपने पास बुलाया और उसे कहा जाकर कि ज़रा दोबारा बतलाइए उसकी निशानियां क्या हैं। सारी निशानियां बतला दी। वो हार उनको वापस कर दिया। वो उनको पैसे देने लगे, 500 दिनार, भाई आपका ये इनाम हो। कहने लगे नहीं, आपने एक शर्त लगाई थी ऐलान के दौरान कि जो इसको तलाश करके लाएगा। मैंने तलाश नहीं किया, मैं हरम से निकला, रास्ते में देखा, मेरी नजर पड़ी, मैंने उठाकर घर में जाके रख दिया। मैंने तलाश नहीं किया, आपने शर्त लगाई थी, लिहाजा वो शर्त जो है वो मुझसे खत्म हो, साकित हो चुकी है, लिहाजा मैं आपसे ये इनाम नहीं लूंगा। अल्लाह अकबर। तकवे का तकाजा। बार काफी एक अरसा गुजर गया, अल्लाह ताला ने खुशहाली के अदवार आने लगे काजी अबू बकर रहमतुल्लाह पर। उसी इस्लाम में हुक्म जारी हो गया कि आपको उंदलस भेजा जाएगा बतौर काजी। मुसलमानों का कुरोने ओला सुनहरी दौर था। उलमा इकराम को जो है वो कज़ा के मनसब पर जो फाइज किया जाता था, एज अ जज उनको अपॉइंट किया जाता। कहा कि आपको उंदलस, मौजूदा स्पेन है, वहाँ भेजा जाएगा। बड़े खुश हुए। एक दूर दराज का एक सफ़र है, सारो तफरी भी होगी और अल्लाह ताला की तरफ से जो है रिज़्क़ के मामले में आसूदगी भी होगी। बहरहाल अपना सफ़र शुरू किया। समंदर के अंदर अल्लाह ताला का फैसला गालिब आ गया, तूफान आया, पूरा बहरी जहाज तबाह हो गया, कई लोग मर गए। उसी दौरान में एक तख्ते के ऊपर पनाह लेकर कहते हैं मैं किनारे पर आया, किनारे पाया मुसलमानों का जजीरा, एक बस्ती थी, मुझे दूर मस्जिद भी दिखाई दी। कहते मैं बहरहाल वहाँ गया, जाके अपना तारुफ कराया। लोगों को थोड़ा बहुत मेरा पता था, मैंने लोगों को बतलाया कि अल्लाह ताला ने जी मुझे इल्म के साथ नवाजा है, आपके इस इलाके में आऊँगा, लोगों को कुरान पढ़ाऊँगा, लोगों को इल्म दूंगा। लोगों ने कहा ठीक है, और क्या चाहिए। दूर दराज इलाके तक वो आलमी दिन पहले ही कोई नहीं, लिहाजा उन्होंने वहाँ उनको रख दिया। अब चंद अरसा गुजरा तो अहले इलाका ने यह तय किया कि चूंकि अब आप यहीं शिफ्ट हो चुके हैं, अब हमारा एक ख्याल है कि आपका जो है यहाँ निकाह कर दिया जाए। अब निकाह करने के लिए कहने लगे एक यतीम लड़की है, एक नेक बाप की बेटी है, तो हमने ये तय किया है कि आपका निकाह उसके साथ किया जाएगा। राजी हो गए और जब निकाह हुआ और उस लड़की के, यतीम लड़की के जो चचा थे और रिश्तेदार थे उनके साथ घर गए, जब उस लड़की को, दुल्हन को देखा, उसके गले में ऐन वही हार था जो चंद साल पहले मक्का के अंदर उस शेख के पास था। अल्लाह अकबर। वो हार को देखी जा रहे। वो लड़की कहने लगी कि इनको मेरे अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरे हार के साथ इनको ज्यादा दिलचस्पी।
اللہ اکبر. لوگ کہنے لگے کسرتا قلب یتیمہ، آپ نے اس یتیم لڑکی کا جو دل آپ نے توڑ دیا. کہنے لگے نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے. دراصل یہ پورا انہوں نے قصہ سنایا کہ یہ ہار تھا، گما تھا، فلاں شیخ کا اعلان کیا، میں نے ان کو واپس لوٹایا، یہ میری ان کے ساتھ گفت و شنید ہوئی، سارا واقعہ مختصر کر کے سنا دیا. اور لوگ کہنے لگے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، آپ واقعی وہی شخص ہیں، وہی نوجوان ہیں؟ کہنے لگے ہاں. وہ کہنے لگے ان والد هذه البنت، اس لڑکی کا جو والد ہے، کان یقول ما وجدت شخصا خیر منہ، کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں اس مکے کے نوجوان سے زیادہ بہتر تقوی میں کوئی شخص نہیں دیکھا، اور میری خواہش ہے کہ کاش وہ شخص یہاں ہو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کرتا. اللہ اکبر. بہرحال نکاح ہوا. اللہ تعالیٰ کی قضاء قدر کے کچھ عرصے بعد اولاد کا معاملہ نہیں ہوا، اولاد سے اللہ تعالیٰ نہیں نوازا، لیکن ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا. اب ترکے میں وہ پورا ہار جو ہے وہ شوہر کو ملا، قاضی ابو بکر کو، کروڑوں کا ہار. اور اگر اس کو دوسرے زاویے سے دیکھا جائے، اس بزرگ کے زاویے سے محترم بھائیوں دیکھا جائے، رزق فقط مال و دولت نہیں ہوتا، رزق دل کا سکون بھی ہے، رزق جو ہے نیک اولاد بھی ہے. اسی طرح ایک نیک سیرت بہو یا دماد، یہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے رزق دیا. اب دیکھا جائے وہ شیخ کا، وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا، ایک تمنا تھی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کروں. خود دنیا سے چلے گئے. پتہ چلا کہ اہل تقوی متقین دنیا سے چلے بھی جائیں، ان کی نیکی کا فائدہ ان کی اولاد کو اس کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. تو باہر کیا ہے محترم بھائیوں، سب سے بنیادی نقطہ دنیا کے اندر رزق میں آسانی کا کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے. اور اگر اجتماعی صورتحال دیکھی جائے پورے پاکستان کی یا پوری ریاست کی دیکھی جائے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی شرط لگائی. فرمایا اللہ رب العزت نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر پورا ریاست، پورا پاکستان باشمول حکومت سے لے کر یہ جتنے ادارے ہیں نیچے عوام تک، عوام خاص سب اس کے اندر شامل ہیں، سب کے سب ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں زمین و آسمان کے سارے خزانے ان کے لیے کھول دوں گا. اللہ اکبر. شرط یہ محترم بھائیوں. اگلی شرط محترم بھائیوں کیا ہے مختصر وقت کے اندر؟ دوسری شرط، اہل ایمان تقوی کا حصول بھی کر لیا، اس کے ساتھ یہ ہے کہ فقط ایمان کے اوپر انسان راضی نہ رہے، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کو نتھی بھی کرنا ہے. ایمان کے ساتھ نیک اعمال کو جوڑ کر اپنے ایمان کو مزین خوبصورت بھی کرنا ہے. یہ بھی دنیا کے اندر رزق میں آسانی کا بہت بڑا سبب ہے. سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو بھی شخص چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایمان لانے کے ساتھ نیک اعمال کرے گا، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور تر ضرور دنیا کے اندر ان کو حیات طیبہ نصیب کریں گے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی، نماز، نیک اعمال، حج، عمرہ، صدقات، دین کی دعوت، تبلیغ، علم کا حصول، اس کی نشر و اشاعت، اس کا شاید کہ اجر قیامت والے دن جنت کی صورت میں. نہیں محترم بھائیو، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا میں دنیا کے اندر ایڈوانس میں حیات طیبہ ان کو نصیب کرتا ہوں. یہ حیات طیبہ کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں اس سے مراد قناعت، انسان کے دل کے اندر قناعت کا آنا، ٹھہراؤ آنا، دل کا جو غنی ہو جانا، ایک اس کا یہ سبب ہے. لیکن اکثر جمہور سلف کی تفسیر اٹھائی یا تفسیر تو اس میں پتہ چلتا ہے حیات طیبہ سے مراد دل کا سکون ہے محترم بھائیو. اور اسے ایک بڑا اہم قاعدہ بعض علماء نے نکالا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا ایسا نیک عمل، اس کو سمجھیے گا، ایسا نیک عمل کہ اللہ نے قبول بھی کر لیا، آخرت میں اس کی جزا بھی دے، یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا کے اندر حیات طیبہ نہ ملے. ہاں اگر دنیا کے اندر حیات طیبہ دل کا سکون حاصل نہیں ہو رہا تو اس بندے کو چاہیے پھر فکر کرے، ہو سکتا اس کا عمل قبول نہیں ہو رہا. مشکلات چاہیں آئیں، تکالیف آئیں، آزمائشیں آئیں، امتحان آئیں گے، لیکن اس کے باوجود دل کے اندر ٹھہراؤ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، دل کے اندر سکون، اگر یہ اس کو نصیب ہو رہا ہے تو یہ ایسا شخص جو ہے برکت ہے اور مبارکباد کے لائق. اللہ اکبر. اسی طرح محترم بھائیو سنن ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یظلم المؤمن حسنہ، اللہ تعالیٰ کسی مومن شخص کے ساتھ اس کی نیکی کے معاملے میں ظلم نہیں کرتا. کیا مطلب؟ کہ انسان کہے میں دنیا کے اندر نیک اعمال کر رہا ہوں،
مجھے تو کوئی صلہ نہیں مل رہا، کوئی میری زندگی کے اندر جتنی تنگی یا مشکلات ہیں وہ ہٹ ہی نہیں رہی۔ ان اللہ لا یظلم المؤمن حسنا، مومن شخص نیکیاں کرے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے۔ فرمایا یصاب علیہا فی الدنیا الرزق، سب سے پہلے دنیا کے اندر اس کو اس کا اجر ملتا ہے رزق کی صورت میں، چاہے وہ مال ہے، مال و دولت ہے، اولاد کی صورت میں، دل کا سکون ہے، کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ فراغت وقت دے دے کہ انسان دین کا کام کرتا رہے، یہ ساری رزق کی مختلف صورتیں۔ وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی جزا بھی دے گا۔ اور اسی طرح محترم بھائیو، اکثر آپ نے سورۃ الذاریات کی آیت سنتے رہتے ہیں، آپ سے جب پوچھا جائے یا آپ آگے کسی کو بتلائیں کہ ہم انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، فوراً آپ کی زبان پر وہ آیت مبارکہ آ جاتی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ لیکن آگے بھی ذرا پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اللہ تعالیٰ کو انسانی نفسیات کا پہلے سے علم تھا۔ لوگ کہیں گے ہم جی دنیا میں بڑے مصروف ہیں، وقت نہیں ہے نماز کے لیے، وقت نہیں ہے نیک اعمال کرنے کے لیے، وہ چند دوسرے لوگ ہیں، ہم نے دنیا کو کندھا دیا ہوا ہے، ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے۔ اس نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عبادت کو رزق کے ساتھ جوڑا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم ان سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے ہم انسانوں سے کہ ہمیں کھلائیں، نہیں، میں خود رزق دیتا ہوں۔ اور ساتھ فرمایا الرزاق ذو القوۃ المتین، میں بہت زیادہ رزق دینے والا بھی ہوں، ذو القوۃ المتین بھی ہوں، بہت ہی زور آور اور ساری قوتوں کا مالک بھی ہوں۔ یعنی جتنے بھی اسباب ہیں رزق کے وہ میرے قبضہ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے کم از کم و بیش آپ دیکھیں تقریباً 3 مقامات میں قرآن کے اندر عبادت کو رزق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نفی کیا، ایک سورہ ذاریات کے اندر، اسی طرح سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور دوام و تسلسل کے ساتھ دیئے، نَا نَسْأَلُكَ عَلَيْهَا رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے بلکہ ہم خود آپ کو رزق دیتے ہیں، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اچھا انجام اہل تقویٰ کا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، وہ فرماتے ہیں کہ لما نزلت بِأَهْلِهِ الشِّدَّةُ أَوْ ضِيقٌ، جب بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اہل بیت گھرانے کے اندر کسی قسم کے کوئی مشکل حالات آتے، او ضیق یا تنگی آتی، فَأَمَرَهُمْ بِالصَّلَاةِ، آپ ساری اپنی ازواج مطہرات ان کو نماز کا حکم دیتے تھے، وَتَلَا هَٰذِهِ آیَةٌ، اور اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنی ازواج مطہرات کو کھڑا کرنا بھی، اٹھو نماز پڑھو۔ یہ جتنی تنگی ہے گھر کے اندر، جتنا جی مسائل کو ہم سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کا حل ایک ہی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو محترم بھائیو اسباب کے ساتھ نفی کیا ہوا ہے۔ اگر اس طرح اگر اوپر سے کوئی سونے کی تختیاں گرنی ہوتی اور اللہ تعالیٰ سے کوئی مطالبہ بھی نہ کیا جائے، اسباب بھی نہ اختیار کیے جائیں، تو اس کے سب سے زیادہ حقدار اللہ کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہوتے ہیں کہ آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی گھر والوں کو، میں امام الانبیاء سید ولد آدم، تمام انسانوں کا سردار بھی میں ہوں، اور قیامت والے دن بھی ساری جتنی بھی قیادت اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تنگی آ رہی فوراً ختم ہو جائے گی، نہیں، فرمایا سب سے بنیادی سبب اختیار کرو، فَأَمَرَهُمْ بِالصَّلَاةِ، آپ ان کو جو ہے نماز کا حکم دیتے تھے۔ اسی طرح محترم بھائیو سورہ عنکبوت کے اندر وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لا یملکون لکم رزقا، جن کی تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہاری رزق کے معاملے میں کوئی ملکیت نہیں رکھتے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے رزق کو تلاش کرو، یا اللہ کس طرح کریں؟ ساتھ ہی فرمایا وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اللہ کی عبادت بھی کرو، اور عبادت کرنے کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے اس پر اس کا شکر ادا بھی کرو۔ اگر یہ کرتے رہو گے تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیتا رہے گا، اللہ اکبر۔ اسی طرح محترم بھائیو آخری بات پہلے خطبے کی، اگر اجتماعی سطح پر پھر دیکھا جائے پورے پاکستان کے اندر، خاص کر یہ جو کرنٹ سچویشن ہمارے سامنے، بڑے حالات خراب ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں 14 اگست گزری، ہم سب نے خوب جشن منایا، بلکہ اکثریت نے اس دفعہ نہیں منایا کسی وجہ سے، لیکن جشن کس بات کے محترم بھائیو؟ کم و بیش
76 سال غالباً ہو گئے پاکستان بننے، اور بنا کس بنیاد پر تھا؟ لا الہ الا اللہ، دو قومی نظریہ، ٹھیک ہے، یہ لا الہ الا اللہ الولا والبراء کی بنیاد پر اس ملک کو، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے مارد وجود پر لے کر آئے۔ اب اس کا تقاضا کیا تھا کہ جب یہ ملک اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اتنی بڑی نعمت دی، قربانیوں کے بعد، ایک بہت بڑی تحریک چلانے کے بعد، تقاضا یہ تھا کہ فوراً اس ریاست پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کر دیا جاتا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ این جس طرح بنی اسرائیل کا معاملہ تھا، بنی اسرائیل کی کتنی نسلیں آل فرعون کی ظلم کی چکی کے اندر پستے رہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا معاملہ کیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، بھیجا، پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ لیکن حق کیا تھا محترم بھائیو کہ جب اللہ نے نجات دی اور پوری آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، اب اللہ تعالیٰ کی دین پر عمل کیا جاتا۔ لیکن کیا کیا؟ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے نجات دی، پوری قوم دوسری طرف گئی، ایک کچھ لوگوں کو دیکھا بت پرستی کے اندر مبتلا ہیں، کہنے لگے اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اس طرح کا کوئی بت بنا دے جس طرح ان کا بت ہے، ہم بھی اس طرح پرستش کریں، سامنے اس طرح خوبصورت بت رکھیں، اس کی عبادت کریں۔ این وہ اس طرح محترم بھائیو ہم نے کیا، پاکستان دیا، ہم نے کہا اللہ کا حکم نافذ نہیں کریں گے، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، خواہشات کے ساتھ بنائے ہوئے انگریز کے قوانین، اسمبلیوں سے لے کر عدالتوں تک ہر جگہ اس کو نافذ کر دیا۔ لیکن محترم بھائیو پوری ریاست پاکستان کی رزق کا بہت بڑا سبب جو ہے محترم بھائیو کس کے اندر ہے؟ قرآن کے نفاذ کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ہی فرماتے ہیں، اہل کتاب بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ تورات کو اور انجیل کو اور جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا اس کو قائم کر دیتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اوپر سے بھی کھاتے پیتے اور نیچے سے بھی میں ان کے رزق کے اسباب کھول دیتا۔ ہمسایہ ملک افغانستان کو دیکھیے، 2 سال ہوئے ہیں تقریباً، ماضی جس طرح بھی تھا بہت طویل جنگیں رہیں، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مستقبل کے اندر کیا بنے اللہ تعالیٰ بہتر جانے۔ دین اسلام بھی ہمیں اسی بات کی ترغیب دیتا ہے کہ دور حال کو دیکھا جائے، اس کو اچھا کیا جائے۔ اگر دور حال کو دیکھا جائے، ایک طویل جنگوں سے گزرا ہوا ملک، شدید مشکلات کا جنہوں نے سامنا کرنا پڑا، آج ہم بظاہر دیکھتے ہیں چند عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کیا، کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیوں کے اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے۔ اسی ملک کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، اب ریل کی پورا ایک جال بچھ گیا، تیل بھی نکل آیا، بڑے بڑے ملکوں کے ساتھ ان کے معاہدے ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا محترم بھائیو؟ اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ سنن ترمذی کے اندر روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقامت الحد من حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد بھی اس کو قائم کر دینا، فرمایا خیر من مطر 40 لیلہ، 40 راتوں کی ایسی بارش جو نفع بخش ہو، ایک قحط کے بعد 40 راتوں کی بارش جو بڑی نفع بخش ہو، فرمایا ایک حد کو قائم کر دینا اس 40 راتوں کی بارش سے زیادہ بہتر۔ شارحین حدیث کیا کہتے ہیں؟ ایک طرف قحط کے بعد بارش آئی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قحط کو ختم کر دیا، لیکن اگر اسی زمین پر ایک حد قائم کر دی جائے، اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس 40 راتوں کی بارش سے زیادہ اللہ تعالیٰ رزق کے اسباب کو پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو اصل وجہ یہ ہے، جب کتاب اللہ کو نافذ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے معاملے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔